وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم نہایت قابل احترام معزز سامعین کرام، مجھے حکم دیا گیا کہ یہاں پر بیان کیا جائے. میں کوئی بہت بڑا خطیب یا کوئی مبلغ تو نہیں، علماء حق اور بزرگوں کا خادم ہوں، تو کچھ دیر کے لیے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ ہم سب کو ان دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتوں کو توجہ سے سننا اور عمل کرنا ایک بنیادی چیز ہے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے.
حضرات گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، اس کا کوئی شخص، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے، دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا اس موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا ایک دن مقرر ہے، میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جو مسلمان ہے اس کا تو ایمان کامل ہے کہ دنیا سے جانا ہے اور پھر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ موت ایک بہت بڑی خوفناک چیز بھی کہہ لیں، لیکن موت کے بعد جو آنے والے واقعات آگے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ آخر جو موت کے بعد جو مراحل ہیں وہ اور زیادہ مشکل مراحل ہیں۔ اللہ ان مراحل میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ کچھ لوگ موت سے اس قدر خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ موت کا تذکرہ چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور بات کرو، خوشی کی بات کرو، لوگوں کو ہنساؤ، یا کوئی اور دین کی بات کرو۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ یہ موت کا تذکرہ ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ موت سے ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری تیاری نہیں۔ جس شخص کی موت کی تیاری ہے وہ موت سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ جس بچے نے امتحان کی پوری تیاری کر رکھی ہے وہ کبھی نہیں کہے گا میرا امتحان کینسل ہو جائے، امتحان نہ ہو، وہ تو کہے گا کل کی بجائے آج ہی ہو جائے۔ تو جس نے بھی موت کی تیاری کی ہوئی ہے وہ موت سے کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے سبھی جا رہے ہیں، ہمارے بڑے چلے گئے، لیکن اللہ نے ایک وقت سب پر ایسا رکھا ہے، پوری دنیا پر، چاہے وہ جاندار چیز ہے، چاہے وہ جن، انس، فرشتے، جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات پر اللہ نے ایک وقت ایسا مقرر کیا ہے کہ ان پر موت لازم ہے۔ موت آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کے اندر مضبوط چیزیں بنائی ہیں، مضبوط نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، مثال کے طور پر یہ آسمان ہے جو بغیر ستون کے اللہ نے جس کو قائم فرمایا، بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا کہ اس پر بھی موت ہے۔ اذا السماء انفطرت، ایک وقت ایسا ہے اللہ نے جب حکم کرنا ہے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، آسمان پر گویا موت ہے۔ آسمان کے دامن میں ہمیں خوبصورت ستارے نظر آتے ہیں، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ان پر بھی ایک وقت اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ ان پر بھی موت آئے گی، سارے ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، گویا کہ ان پر موت آ رہی ہے۔ سورج جو روشنی کا باعث ہے، گرمی کا باعث ہے، جس کی شعاؤں سے چیزیں پکتی ہیں، اناج پکتے ہیں، اس پر بھی موت ہے۔ اذا الشمس کورت، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی لپیٹ لیں گے، اس پر بھی موت آ جائے گی۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ چاند، اس پر بھی موت ہے۔ زمین کے اوپر ایک مضبوط چیز پہاڑ ہیں، بہت مضبوط ہیں، لمبے لمبے سلسلے ہیں، کئی کئی کلومیٹر تک، 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، اتنے لمبے طویل، لیکن ان پر بھی موت ہے۔
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ان پر بھی موت ہے۔ زمین کے اوپر اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، ان پر بھی موت ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یعنی ہر چیز پر اللہ نے موت مقرر کی ہوئی ہے۔ اور تو اور تمام انسان تمام انسانوں پر جب موت طاری ہو جائے گی تو جبرائیل سب سے بڑے فرشتے، ملک الموت کو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ جبرائیل پر بھی موت آ جائے۔ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ تو سب سے بڑے فرشتے ہیں جبرائیل، ان پر بھی موت، جو نبیوں کے پاس وہی لے کے آتے تھے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ لقد كتبت الموت على ما كان تحت عرشی، کہ میرے عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس پر موت لازم ہے، موت اس پر مقدر ہے۔ اگر اللہ کسی کو موت سے اللہ نے بچانا ہوتا اپنے پیارے حبیب کو بچا لیتے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب پر بھی موت طاری فرمائی۔ ہر چیز کو جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، ملک الموت، سب پر موت ہے۔ جب تمام فرشتے، تمام انسان، سب پر موت طاری ہو جائے گی اور اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچے گا، تو اس وقت اللہ کے اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ نہ کوئی انسان باقی، نہ کوئی فرشتہ باقی، نہ کوئی جن باقی، کوئی مخلوق باقی نہیں بچے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر موت طاری کرنے کے بعد جب تک اللہ چاہے گا ایسے ہی دنیا فنا رہے گی۔ پھر اللہ جب چاہے گا اسرافیل کو پیدا فرمائے گا، اور اللہ اسرافیل کو فرمائیں گے کہ اب دوبارہ آواز نکالو، سورہ اسرافیل دوبارہ گونجے گا، جہاں جہاں کوئی دفن ہے وہاں سے وہ اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میرے بعد ابو بکر کی قبر کھلے گی، اس کے بعد فاروق اعظم کی قبر کھلے گی، اور بلال سوئے ہوئے ہیں شام میں، حضور نے فرمایا میرے پاؤں کے نیچے سے اٹھیں گے، میرے قدموں سے اٹھائے جائیں گے، اور ساری دنیا اللہ اٹھائے گا، میدان محشر قائم ہوگا۔ میدان محشر قائم کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں ایک ایک کا نام لے کر پکارا جائے گا، جو فلاں کا بیٹا ہے آ جائے۔ ہمارا ایک ایک دن، زندگی کا ایک ایک دن، سال تو بڑی دور کی بات ہے، دن بھی بڑی دور کی بات ہے، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ اللہ کی نظر ہے، اللہ کے سامنے ہے۔ اور اس وقت اللہ فرما دیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اے میرے بندے یہ تیرا نامہ اعمال تیرے سامنے پڑا ہوا ہے، تو اگر خود پڑھنا چاہتا ہے، خود اگر دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے۔ اقرأ کتابک، اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ بھی تولے جائیں گے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ جنت میں، جس کے گناہ بڑھ گئے وہ جہنم میں، اور جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، جس کو نام اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائیں ہاتھ میں اللہ نے عطا فرما دیا، وہ ایک اعلان کرے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، کہے گا یہ دیکھو میرا نام اعمال ہے، میرا نام اعمال پڑھو۔ اِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَہ، مجھے پتہ تھا میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے، مجھے پتہ تھا۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، جنت میں عیش و عشت اس کا مقام ہوگا۔ اور یہ جو اعلان ہوگا اس کو اتنی خوشی ہوگی کہ اس کے کیا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا آدمی۔ اور اللہ جل شانہ اس کے بعد جو اس کو مقام بخشیں گے، جو اس کا مرتبہ ہوگا، کیا کہنے۔
اور اس کے مقابلے میں جس کی نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ بڑھ گئے، تو ظاہر بات ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آدمی کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ تمہارے پاس اتنا وقت ہے، میں دیکھتا ہوں تم کیا کر کے آتے ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدمی کی اصلاح کے لیے 4 باتیں اگر وہ ان پر عمل کر لے، وہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں صبح سویرے جب گھر سے نکلو، جب آدمی صبح گھر سے نکلنے لگے تو اللہ سے ایک معاہدہ کر لے، اللہ سے ایک وعدہ کر لے۔ کیا وعدہ کرے؟ کہ یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے دن کوئی غلط کام نہیں کروں گا، تیری نافرمانی سے بچوں گا، تیری بات مانوں گا، شیطان کی بات کو نہیں مانوں گا۔ یہ اللہ سے وعدہ کر کے نکل جائے، پھر کیا کرے؟ کام پہ چلا جائے، محنت مزدوری کرے۔ دوسرا کام کیا کرے؟ کہ جب دن میں کوئی عام کام کرنے لگے تھوڑا سا مراقبہ کر لے۔ وہ کیسے بھائی؟ تھوڑا سا سوچ لے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں، یہ اس صبح جو میں اللہ سے معاہدہ کیا ہے، جو میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہے؟ اس سے اللہ خوش ہوگا، شیطان خوش ہوگا۔ اگر وہ اللہ کو خوش کرنے والا کام ہے تو کر لے، اور اگر شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے اس کے رک جائے۔ یہ مراقبہ کر لے چند لمحے، یہ نہیں کہ 5 منٹ 2 منٹ، نہیں، چند لمحے میں، چند لمحوں کے اندر وہ سوچ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس وقت رک جائے اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو۔ تیسرا کام یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی رات ہو جائے، بستر پر آ جائے، سونے لگے، تو سونے سے پہلے محاسبہ کر لے۔ سونے سے پہلے کیا کرے بھائی؟ محاسبہ کر لے کہ صبح جو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، سارا دن گزارنے کے بعد کیا میں نے کوئی خلاف ورزی کی ہے؟ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو گئی؟ اگر نافرمانی نہیں کی تو اللہ کا شکر ادا کر لے، یا اللہ میری عبادت قبول فرما۔ اور اگر نافرمانی ہو گئی ہے، پھر چوتھا کام ہے، اگر نافرمانی ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر اپنے نفس کو تھوڑی سی سزا دے، سزا تجویز خود کرے کہ اگر میں نے یہ کام غلط آج کیا تو 10 نفل پڑھوں گا، 20 نفل پڑھوں گا، 30 پڑھوں گا۔ وہ فرماتے ہیں یہ 4 کام لازم پکڑے، کہتے ہیں کچھ ایام تک، کچھ دنوں تک اس کی پابندی کرے تو اللہ اس کو ضرور ہدایت سے نوازیں گے، ضرور اللہ اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ تو مطلب اصل یہ ہے کہ بھائی اللہ نے جو ہمیں اس دنیا کے اندر جو وقت دے کر بھیجا ہے، تو بھائی یہ وقت ایسا ایسا ہم سے نکل رہا ہے، ہم لوگ بڑے نہیں ہو رہے، ایسا ایسا ہمارا ہر دن موت کے ہمیں قریب لے کے جا رہا ہے، ہر گھنٹہ ہمیں موت کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ حدیث میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک شخص آئے گا اور اس کا فیصلہ جہنم میں کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو جہنم میں ڈال دو۔ تو اس وقت اس کی آنکھوں کی پلکوں کا ایک بال بولے گا، اس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں ایک بال، اس وقت اللہ اس کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے۔ تو بال کہے گا اے اللہ تیرے محبوب کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جو تیرے خوف سے رویا وہ جہنم کی اس پر آگ حرام ہے، تو میں نے دنیا میں تیرے خوف سے روتا رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے ایک بال کی برکت سے تیری بخشش کر دی۔ یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے رونا اتنا بڑا مقام ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک اور شخص پیش ہوگا، اس کو اللہ فرمائیں گے، اس کا حساب کتاب کیا جائے گا، نیکیاں گناہ تولے جائیں گے۔
تو اس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی اس کی کم پڑ جائے گی۔ اللہ اس سے فرمائیں گے بھی جاؤ، ایک نیکی اگر تمہیں کہیں سے ملتی ہے تو لے آؤ، اگر ایک نیکی نہیں ملتی تیرا فیصلہ جہنم میں ہو جائے گا۔ اب وہ جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، الغرض دنیا میں جن پر وہ جان اپنی قربان کرتا تھا ان کے پاس جائے گا، لیکن سب سے وہ مایوس ہو جائے گا۔ کوئی شخص اس کو ایک نیکی دینے پہ تیار نہیں ہوگا۔ وہ مقام ہی ایسا ہے، وہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں پر نبیوں کو اپنی فکر پڑی ہوگی، تو عام آدمی کی کیا بات، اس کو نیکی نہیں ملے گی۔ ایک آدمی اس سے پوچھے گا کہ بھائی پریشان ہو، کیا بات ہے؟ کہے گا یار مجھے ایک نیکی چاہیے، میری ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، اگر ایک نیکی مجھے مل گئی تو جنت، اگر ایک نیکی نہیں ملتی تو میں جہنم میں گیا، اب میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ کہے گا ادھر آؤ، میں تمہیں نیکی دیتا ہوں۔ وہ اپنی ایک نیکی اس کو دے دے گا۔ اب یہ شخص وہ ایک نیکی لے کے اللہ کے پاس چلا جائے گا، یا اللہ مجھے ایک نیکی مل گئی ہے۔ اللہ کہیں گے بھی تجھے آج کے دن کس نے نیکی دے دی ہے؟ آج تو کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں، جا اس کو بلا کے لا۔ اب وہ شخص اس کو تلاش کرے گا اور اس کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے آئے گا۔ اللہ پوچھیں گے، جس نے نیکی دی ہے اس سے اللہ پوچھیں گے، اگرچہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ بھائی تو نے آج کے دن اس کو اپنی نیکی دے دی ہے، تو کیا تجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ کہے گا یا اللہ میرے نام اعمال میں کل ایک نیکی ہے، میرا نام اعمال سارا سیاہ ہے، میں نے زندگی میں سارے گناہ کیے ہیں، ایک نیکی تھی میرے پاس، تو میں نے سوچا چلو اس بھائی کی اس کا بھلا ہو جائے، میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، چلو یہ تو جائے جنت میں۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائیں گے تو نے میرے بندے پر رحم کیا ہے، میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو سب پر رحم کرنے والا ہوں، جا یہ بھی جنت میں جائے، تو بھی جنت میں جا۔ تو بھائی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہ کریں، مضبوط کر لیں۔ ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا ہے، سب کو معلوم ہے، جان بوجھ کے ہم انجان بن جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے، میرا آپ کو آپ اپنا پتہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہے تو بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کمزور تعلق کے ہوتے ہوئے ہمارے اوپر موت آ گئی، تو بھائی ناکامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب رات ہوتی ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ جل شانہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بے حد پسند ہیں۔ ایک شہید کے خون کا قطرہ جب وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، قرآن کی عظمت کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے خون کا ایک قطرہ گرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص رات کی تاریکی میں، تنہائی میں اپنے گناہ دیکھتا ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اس کے جسم پر کپکپی طاری ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ یا اللہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا مقام کیا ہے، میں کتنا کہاں پہنچ گیا ہوں، کیا جواب دوں گا؟ اور یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ اس ایک آنسو کی برکت سے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور اس ایک آنسو سے اللہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، توبہ بھی کر لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، حج بھی کر لیں گے، عمرے بھی کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن موت عمر نہیں دیکھتی بھائی۔ موت جو ہے عمر کی قید نہیں ہے، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، لیکن جو جوانی کی عبادت ہے، جو جوانی کی توبہ ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جو جوانی کی نماز ہے،
اس کے کیا کہنے، جو جوانی کا حج ہے اس کے کیا کہنے، کیونکہ جوانی کے اندر پوری طاقت ہے، آدمی گناہ پر قادر ہے، گناہ کر سکتا ہے، اور مزہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب گناہ پر آدمی قادر ہو، گناہ کو چھوڑے، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے، برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ بوڑھا آدمی تو ویسے گناہ کر نہیں سکتا، ہاں بڑھاپے کے اندر بھی اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے بڑھاپے کی عبادت سے۔ لیکن جو جوانی کی عبادت ہے بھائی، ایک حدیث میں ہے کہ جو نوجوان اس حالت میں پروان چڑھے کہ وہ بلوغت سے، یعنی جب سے وہ ہوش سنبھالے آخر دم تک اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ اس کو روز محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو بھائی آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ بھائی موت کی ہمارے دل کے اندر فکر پیدا ہو جائے، اپنی فکر پیدا ہو جائے، اپنے بچوں کی فکر پیدا ہو جائے۔ اگر ہم خود نمازی ہیں، اپنی بیوی کو نماز پہ لائیں، اپنی بیٹی کو نماز پہ لائیں، اپنے بیٹے کو نماز پہ لائیں، اپنے دوست احباب کو نماز پہ لائیں۔ خالی یہ تو نہیں ہے کہ ابھی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گھر کے اندر کبھی قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، گھر کے اندر بے پردگی عام ہے، تو بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گھر کا سربراہ ہے۔ جو ماں باپ ہیں وہ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو بھائی اس چیز کا ایک تو اپنی فکر پیدا ہو جائے، اور دوسری بات ہے کہ ہم ہمارے جو ماتحت گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، جو اپنی سلطنت ہے اس کی، جو گھر کے جتنے افراد ہیں ہم ان کی فکر کریں، نماز کے لیے، دین کے لیے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، بے پردگی سے بچانے کے لیے۔ ایک بات تو نہیں ہے، دین ایک وسیع چیز ہے، ہر معاملے کے اندر ہم اپنی اور اپنی اولاد کی اور ہمارے جو اقارب ہیں، اگر ہم اخلاص کے طور پر فکر کریں گے تو ہماری اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی، اللہ ہم سے بھی خوش ہو جائے گا، اور گھر کے اندر بھی برکتیں آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔